बुलेटिन में खुश आमदीद। اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے امداد لانے میں آرمی چیف نے کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سفارتی سطح پر بھرپور کاوشیں کی جس کا میں خود گواہ ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ سے خطاب، کہا IMF ڈیل منطقی انجام کو پہنچی، پاکستان کو 9 ماہ میں 3 ارب ملیں گے، 1 ارب سے زیادہ کی پہلی قسط اسی ماہ مل جائے گی۔ IMF معاہدے سے پہلے چین مدد نہ کرتا تو معاملہ کچھ اور ہوتا۔ IMF کے ساتھ پاکستان کی ڈیل منطقی انجام پر پہنچی، 3 ارب ڈالر 9 ماہ میں پاکستان کو ملیں گے۔ پہلی قسط جولائی میں 1.1 بلین ڈالر کی ہوگی۔ چین نے جو ہماری مدد کی ہے، اس موقع کے اوپر یہ 5 بلین ڈالر IMF کے ڈیل ہونے سے پہلے اگر ہمیں نہ ملتے تو معاملہ کچھ اور ہوتا۔ سعودی عرب سے 2 بلین ڈالر لانے میں سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب کا کلیدی رول ہے۔ UAE سے جو ہماری کمٹمنٹ 1 بلین ڈالر کی، اس میں بھی ان کا کلیدی رول ہے۔ فارن منسٹر نے سفارتی سطح پر بھرپور کاوشیں کی جس کا میں خود گواہ ہوں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری نے یہ پوچھا ہے کہ مزید پاکستان کو اس بارے میں کوئی مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ سویڈن میں قرآن کریم کی ایک مرتبہ پھر بے حرمتی کی گئی ہے۔ پوری ملت اسلامیہ، پاکستانی قوم ایک مرتبہ پھر بھرپور مذمت کرتی ہے۔ فی الفور مجرموں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جانی چاہیے۔ پاکستان نے معاہدے کے لیے IMF کو 9 بڑی یقین دہانیاں کرائیں، تمام شرائط پر مکمل عمل درآمد کے لیے آمادگی کا خط بھی لکھ دیا۔ IMF کے ساتھ پاکستان کی ڈیل منطقی انجام پر پہنچی، 3 ارب ڈالر 9 ماہ میں پاکستان کو ملیں گے۔ IMF سے طویل مذاکرات اور کشمکش کے بعد پاکستان نے 9 ماہ کے لیے 9 بڑی یقین دہانیاں کرائیں، پھر جا کر 3 ارب ڈالر کا معاہدہ ہوا۔ پاکستان 9 ماہ کے دوران کوئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہیں لائے گا، ٹیکس آمدن بڑھائی جائے گی، حکومت مالی نظم و ضبط پر مکمل عمل پیرا ہوگی، ایکسچینج ریٹ مارکیٹ کے حساب سے مقرر ہوگا، توانائی اصلاحات پر عمل ہوگا، تجارت پر پابندیاں ختم کی جائیں گی، قرض دینے والے دوست ملکوں اور اداروں کی یقین دہانیوں پر عمل ہوگا، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھائے جائیں گے، سرکاری اداروں میں اصلاحات لائی جائیں گی۔ ذرائع نے بتایا وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخط کے ساتھ IMF کو اظہار آمادگی کا خط بھجوا دیا گیا۔ 12 جولائی کو بورڈ میٹنگ میں غور کے بعد IMF منظوری دے گا۔ 3-4 دن بعد پاکستان کو 1 ارب ڈالر کی قسط مل جائے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا اوپن مارکیٹ میں ڈالر 18 سے 20 روپے کم ہونے کا دعویٰ، ٹویٹ میں لکھا اوپن مارکیٹ میں ڈالر 270 سے 272 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ یاد رہے عید کی چھٹیوں سے پہلے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 290 روپے تھی۔ اور IMF سے معاہدے کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، کاروباری ہفتے کے پہلے روز تاریخ رقم 100 انڈیکس 2446 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 43,899 پوائنٹس پر بند ہوا۔ 381 ملین شیئرز کا کاروبار ہوا، لگ بھگ 11 ارب روپے کے شیئرز کی خرید و فروخت کی گئی۔ 75% کمپنیز کے شیئرز کی قیمت میں 7.5% تک اضافہ دیکھا گیا۔ کاروبار کے آغاز پر 1 منٹ کے دوران 2200 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سٹاک مارکیٹ ایک دم 5% اوپر جانے پر اپر لاک لگانا پڑا۔ غیر معمولی تیزی کی وجہ سے ٹریڈنگ 45 منٹ معطل رہی۔ اشرافیہ کو مراد دینا چھوڑو، کشکول توڑو۔ ماہر معاشیات عزیز یونس نے IMF کے چنگل سے نکلنے کا فارمولا بتا دیا۔ پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے بولے IMF معاہدے کے بعد ڈیفالٹ کا معاملہ فی الحال ٹل گیا، لیکن 9 ماہ بعد پھر قرض کے لیے یہی صورتحال درپیش ہوگی۔ پاکستان سک مین آف ساؤتھ ایشیا ہے، جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا اور جو انسرٹنٹی تھی معیشت کے اندر، وہ IMF پروگرام سے 9 مہینے کے لیے تو ایٹ لیسٹ ٹل جائے گی۔ سالانہ پاکستان کی سرکار 17.5 ارب ڈالر مراد میں دیتی ہے۔ جب تک ان چیزوں پہ ٹیکس نہیں ڈالا جائے گا اور یہ مراد کم نہیں کی جائیں گی، وہ رہے گا۔ اور پھر 9 مہینے بعد میں اور آپ یہی بات کر رہے ہوں گے کہ ایک اور قرضہ آ رہا ہے کہ نہیں، کہ دیوالیہ ہوگا کہ نہیں۔ پاکستان کی سرکار اپنے ایکسپینسز کٹ کرنے کو راضی نہیں ہے۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ چیئرمین PTI نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔
توشہ خانہ کیس دوسرے بینچ منتقل کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا انہیں یقین ہے اس بینچ سے غیر جانبدار انصاف نہیں ملے گا۔ درخواست میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس قابل سماعت ہے یا نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کل فیصلہ سنائیں گے۔ خوشاب میں امن دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے میجر ثاقب حسین کی نماز جنازہ ادا فوجی اعزاز کے ساتھ سانگھڑ کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تربت میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے ایف سی کے جوان علی باقر کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید کا جسد خاکی دادو کے گاؤں بخشلا کھیر پہنچا تو علاقہ مکیوں نے پھول نچھاور کیے، نعرہ تکبیر سے شہید کا استقبال کیا۔ نماز جنازہ میں عسکری قیادت، شہید کے عزیز و اقارب اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ فرانس میں 7 روز سے ہنگامے جاری، مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں۔ گزشتہ رات بھی کئی گاڑیوں اور عمارتوں کو آگ لگا دی گئی۔ دکانوں پر حملے اور لوٹ مار کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جگہ جگہ جلی ہوئی گاڑیوں اور بسوں کے ڈھانچے جنگ زدہ علاقے کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی نامنظور، دنیا بھر کے مسلمان یک زبان۔ انڈونیشیا میں سویڈن کے خلاف منفرد احتجاج، خواتین سمیت بڑی تعداد میں شہری ایک پارک میں جمع ہوئے اور قرآن مجید کی تلاوت کی۔ بھارت میں بقرعید سے پہلے ایک اور مسلمان کو قتل کر دیا گیا۔ بلوائیوں نے کہا کل یہ گائیں بکرے کاٹیں گے، آج اسے مار ڈالو۔ آپ کو بتائیں کہ معذور ٹرک ڈرائیور ظہیر کو گائیں بچانے کے بہانے قتل کیا گیا۔ مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ لاہور میں کئی روز کی شدید گرمی کے بعد بادل جم کر برسے، جل تھل ایک ہو گیا۔ وقفے سے بارش کا سلسلہ 24 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے یار محمد سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ بالکل دن بھر لاہور شہر میں گرمی کی شدت برقرار تھی، لیکن جیسے ہی شام ہوئی تو ہلکی ہوا چلنے کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے بعد اب سے کچھ دیر قبل تیز ہوا کے ساتھ تیز بارش کا سلسلہ شروع ہوا، اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران سلسلہ جو جاری رہے گا۔ لاہور شہر میں موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے، گرمی کا زور مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ درجہ حرارت دن کے اوقات میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا تھا، اور اس وقت شہر کا درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس وقت شہر میں ہوا بھی چل رہی ہے، جبکہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جی ادھر آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں طوفانی بارش، مختلف شہروں میں بجلی بھی دھوکہ دے گئی۔ ملک بھر میں مانسون سیزن کا آغاز، گجرانوالہ میں تیز بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ گجرات، ڈسکا اور سرائے عالمگیر میں بھی بارش کا طوفانی اسپیل، نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ متعدد فیڈرز ٹرپ ہونے سے بجلی معطل ہو گئی۔ ملکہ کوہسار مری میں موسلا دھار بارش، درخت گاڑی پر گرنے سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ اسلام آباد میں گھٹائیں کیا برسی، شہر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے۔ آزاد کشمیر میں میر پور، مظفر آباد اور کوٹلی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ پختونخوا کے شہروں مانسیرا اور بٹگرام میں بھی میگھ برسا، جس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بلوچستان کے ضلع چاغی میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ شدید گرمی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، گرمی بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھا دیا گیا۔ کراچی کے کئی علاقوں میں 12 سے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہونے لگی ہے۔ عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ نشتر روڈ، بھیم پورہ، جناب آباد اور رنچل لائن میں احتجاجی مظاہرے۔ لاہور کے شہری بھی طویل لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں۔ ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 5856 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ آگ برساتی گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ عذاب بنا ہوا ہے۔ عوام کہتے ہیں 2.5 سے 3 گھنٹے تک کئی بار بجلی بند کی جاتی ہے۔ لائٹ نہ ہونے کے باوجود میٹر بھاگ رہا ہے، پورا دن لائٹ ہی نہیں ہوتی۔ بل بھی ادا کر رہے ہیں اور لائٹ بھی ایسے نہیں مل رہی ہے پوری 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے 4-5 دفعے جاتی ہے۔ گرمی ہے تو بس بیچارے تڑپتے ہیں بچے۔ 24 گھنٹے کے اندر 18 گھنٹے بجلی نہیں ہے۔ لاہور کا بھی برا حال، شہری کہتے ہیں شدید گرمی میں بنا بجلی بچے بل بلا رہے ہیں، بل بھی بھرو اور لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھی جھیلو۔ لائٹ کے بغیر بہت مشکلات ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ گرمی میں بل بلاتے ہیں، کیا کہیں، والدہ کو کمپلین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ابھی آ رہے ہیں، ان کی ابھی آتی نہیں ہے۔ گھنٹہ جا رہی ہے 2 گھنٹے آندھی ہے، پھر گھنٹہ جا رہی ہے 2 گھنٹے آندھی۔ جتنے حکمران ہیں نا، ان کو غریبوں کا خیال ہی نہیں ہے۔ غریبوں کا خیال ہو
तो ये बिजली का ख्याल करें। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,856 मेगावाट हो गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक कहते हैं शहर में लोड शेडिंग के दौरानिये में कोई तब्दीली नहीं की। बिजली चोरी और नुकसानात के तनासुब से लोड शेडिंग की जाती है। और कराची की इंतजामिया हरकत में आ गई। दूध फी लीटर 230 रुपए फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। कमिश्नर कराची ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अपनी निगरानी में फी लीटर दूध 180 रुपए में फरोख्त यकीनी बनाई। शहरी ने बताया उसे दूध 180 रुपए फी लीटर के हिसाब से दिया गया। दूध कितने में लिया? 1.5 किलो 270 किलो 180 रुपए दिया ना, 180 रुपए किलो। साइकिल चलाएं, सेहत बनाएं, पैसा भी बचाएं। एमएयू कॉलेज लाहौर की प्रिंसिपल का अहम पैगाम। डॉक्टर आलिया रहमान की कॉलेज से घर साइकिल पर जाने की वीडियो वायरल। कहती हैं साइकिल चलाना बेहतरीन एक्सरसाइज है। लड़के लड़कियां बसों में धक्के खाने के बजाय साइकिल पर सफर करें। बहुत ख्याल करते हैं लेडीज का, मुझे आज तक कभी किसी ने तंग नहीं किया। रास्ता में मैम तो ये बहुत एक्टिव है यार। अच्छी एक्सरसाइज होती है। मैं मॉर्निंग में जब आती हूँ इतना फ्रेश होता है, गर्मी लगती ही नहीं। मेरे एफर्ट्स जो है बच्चियों के लिए कि हम खुद गर्ल्स भी और बॉयज भी बजाय इसके कि हम ट्रैफिक में मोटरसाइकिलों पे और बसों में धक्के खाएं, व्हाई नॉट यूज योर ओन ट्रांसपोर्ट। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।